لال قلعہ مغلوں کی آن بان اور شان کی نشانی 1638 میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے رکھا اس کی نیو کا پہلا پتھر 10 سال بعد 1648 میں بن کر یہ قلعہ دنیا کے سامنے شان سے کھڑا تھا۔ مغلوں کا یہ قلعہ ایک قلعہ ہی نہیں بلکہ جنت کا آئینہ تھا۔ شاہجہاں نے جنت کی سوچ رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کروائی۔ یہاں نہریں بہتی تھی، خوبصورت فوارے تھے، پھلوں سے لدے باغ تھے۔ اس کے اندر بنے محلوں کی دیواروں اور چھتوں پر سونے اور چاندی کی کاریگری تھی۔ کمرے قیمتی پردوں سے سجے تھے، ترکی کے مخمل اور چین کی ریشم سے اس کی سجاوٹ تھی۔ فرش سے لے کر چھت تک ہیرے اور جواہرات جڑے تھے، جس میں کوہ نور ہیرا بھی شامل تھا۔ اس قلعے کو بنوانے میں خرچ ہوئے 1 کروڑ روپے، جس میں آدھی رقم تو اس میں بنے محلوں کو بنانے میں لگی۔ اس قلعے پر ہی رکھا تھا دنیا کا سب سے خوبصورت اور مہنگا میور سنگھاسن۔ یہ قلعہ دیش کے سوتنترتا سنگرام کا کیندر بنا اور یہیں سے انت ہوا مغلیہ سلطنت کا۔ تو آئیے جانتے ہیں دلی اور دیش کی شان لال قلعے کی کہانی۔ سن 1631 میں مغل بادشاہ شاہجہاں کی پتنی ممتاز محل کی موت ہو جاتی ہے۔ شاہجہاں اپنی مرحوم بیوی کی یاد میں ایک ایسا مقبرہ بنوانا چاہتے تھے جس کا انہوں نے ممتاز سے وعدہ کیا تھا۔ اس کام کا ذمہ وہ اپنے مکھیہ واستوکار استاد احمد لاہوری کو دیتے ہیں۔ بادشاہ کے فرمان پر لاہوری تاج محل کے نرمان کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تاج محل کی نیو رکھنے کے 7 سال بعد شاہجہاں اچانک مغلیہ راجدھانی آگرہ سے دلی تبادلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ چونکانے والا تھا، کیونکہ ایک طرف شاہجہاں اپنی پتنی ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنوا رہے تھے اور دوسری طرف دلی کو نئی راجدھانی بنانا چاہتے تھے۔ آخر شاہجہاں آگرہ چھوڑنا کیوں چاہتے تھے، یہ سب کے لیے پہیلی بنا ہوا تھا۔ کیا شاہجہاں اپنی سب سے محبوب پتنی کی یادوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے یا پھر بات کچھ اور تھی؟ وجہ ایک نہیں کئی تھی۔ سلطنت پہلے تھی، محبت اس کے بعد۔ دراصل بھارت کے اتر پشچم میں مغلیہ سلطنت کے خلاف لگاتار ودروہ ہو رہا تھا۔ کابل اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آکرمن بڑھ گئے تھے۔ دکشن میں بھی مغلیہ سینا کو لگاتار جوجھنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں شاہجہاں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں سے وہ اپنی ریاست کو کنٹرول کر سکیں۔ اپنی نئی راجدھانی کے لیے شاہجہاں نے پہلے لاہور کو چنا، لیکن یہ فیصلہ عمل میں نہ